امت مسلمہ اس حال میں ہے کہ اگر کہیں کسی کا لہو بہتا ہے تو مسلمان کا بہتا ہے، اگر کسی کی عزت اٹھتی ہے تو مسلمان کا عزت اٹھتی ہے،
اگر کسی کو ذبح کیا جاتا ہے تو مسلمان کو کیا جاتا ہے. یہ سب ہماری اپنی فیملی کی وجہ سے اور دوسری کی وجہ سے ہے. اسلام غالب ہونے کے لیے آیا تھا لیکن آج اسلام مغلوب ہے. اس کی ایک ہی وجہ ہے. قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ تم ہی غالب ہوگے اگر تم ایمان والے ہو. آج ہمارے اندر ایمان کی کمی ہے اور ایمان کی کمی نے ہمیں بزدل بنا دیا ہے. کفار ہمارے اوپر چڑھ دوڑے ہیں اور وہ ایک دوسرے کو دعوت دے رہے ہیں آؤ مسلمانوں کو لوٹیں, آؤ مسلمانوں کو کھائیں. یہ ایک نظم ہے جس میں کسی چیز کی عکاسی کی گئی ہے. اس کے چند اشعار میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ پروگرام آپ کے سنگ آباد میں ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے ذریعے اہتمام ہو رہا ہے. ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے چیئرمین میں ہم کو دعوت دوں گا کہ وہ بھی اسٹیج پہ تشریف لے آئیں. محترم محمد بن اشرف بھائی, ان سے گزارش ہے کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لیں. حضرات
جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ موجودہ حالات ایک کہت الرجال کا سامان ہے. لوگ دیکھتے ہیں صحابہ کوئی شخصیت نظر آئے، لیکن حالات اس طرح کے ہیں کہ بہت سی کم شخصیات جو ہیں وہ اس طرح کی ہیں کہ جن کی طرف لوگوں کی نظر اٹھے. ہماری خوش نصیبی ہے اور خوش قسمتی ہے کہ ایک تاریخ ساز شخصیت ہمارے درمیان موجود ہیں. میری مراد محترم مولانا مجاہد حسینی صاحب سے ہے. حضرت جو ہیں امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ اور مفتی محمد شفیع عثمانی رحمہ اللہ کے رفیق کار رہے ہیں اور اسلامی صحافت کے بانی، تحریک فتح نبوت کے بانی اراکین میں سے ہیں. میں وقت ضائع کیے بغیر ان کو دعوت دوں گا کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. محترم مجاہد حسینی صاحب. والذين معه أشداء على الكفار رحماء وراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله. صدق الله مولانا العظيم صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وصحابه وسلم. محترم بھائیوں، میں اپنی معلومات پیش کرنے سے پہلے ایک وضاحت ضرور سمجھتا ہوں کہ میرے نام کے ساتھ جن شخصیات کے اسماء گرامی لکھے گئے ہیں ان میں حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب، یہ میرے استاد، میں نے حدیث ان سے پڑھی. نزدیک کار کا اور شگرد کا بڑا فرق ہوتا ہے. کیونکہ یہ ہے کہ عثمانی حضرت مولانا شبیر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا شمس افغانی، مفتی محمد شفیع، مولانا ظفر احمد عثمانی، یہ شخصیات میرے اساتذہ. مولانا خیر مختار بلندی ہے. لیکن حضرت امیر شریعت مولانا سید صاحب شاہ بخاری اور مولانا ظفر علی خان یا مولانا سید محمد غزنوی، یہ دونوں شخصیات جو ہیں مولانا داؤد غزنوی اور مولانا ظفر علی خان، یہ اس زمانے میں جب میرا دور خلافت تھا سن 1950-51 کا آغاز تھا، تو مولانا ظفر علی خان یہ بیمار تھا. تو گویا میں رفیق کار یا رفیق سفر ان کا نہیں تھا. حضرت امیر شریعت سید صاحب بخاری رحمۃ اللہ، مولانا سید محمد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا کہ یہ اصل کے بعد عام طور پر خزانہ نہیں دوسرے بھی تھے. یہ میرا جو آغاز کا دفتر تھا لاہور میں، وہاں تشریف لایا کرتے تھے. یہ شخصیت ایسی ہے کہ جو ہمارے جتنے بزرگ ہیں ان کے سیاسیات کے استاد ہیں. ایک ہے رفیق کار ہونا، ایک ہے ان شخصیات کا استاد ہونا. تو وہ بہت بزرگ تھے. ہمیں یہ شرف حاصل ہے کہ مولانا جب میرے پاس ایک دم تشریف لایا تو فرمانے لگے کبھی وہ حضرت کے پاس چلنا ہے. تو حضرت سے مراد مولانا عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت میرے دین شفیع تھے، ان کے
جب ہم راستے میں جا رہے تھے چلو میں آ تو جاؤں مولانا رضوی رحمۃ اللہ نے مجھے فرمایا کہ میں ان سے بیعت ہونے جا رہا ہوں، آپ نے مجھے وقت لے کے دینا اور میری زندگی میں اس بات کا کہیں تذکرہ لکھا۔ میں نے بالکل ٹھیک ہے۔ اس کے بعد چنانچہ بڑی مدت کے بعد پھر اس کا میں نے بھی تصویر جب ان کی وفات ہو گئی تو مولانا صاحب پٹی صاحب جو زندگی میں حدیث کے نامور مورخ ہیں، انہوں نے بھی اس واقعے کا اپنی کتاب میں تذکرہ کیا کہ ایسے ہوا اور میرے بارے میں لکھا وہ لے کے گئے۔ یہ وضاحت ہوگی۔ باقی یہ جو حضرت میرے شہید رحمۃ اللہ علیہ کا ان کی میں نے سب سے پہلے زیارت 1960 میں کی، تو پہلی مرتبہ ہوا کہ ان کا چہرہ مبارک دیکھ کے اندازہ ہوتا تھا کہ یہ قرون اولیٰ کی شخصیات۔ پھر اس کے بعد وقت گزرا، پاکستان بنا، یعنی پہلے یہ پاکستان سے ان کا جو بڑا لڑکا حضرت مولانا سید صاحب گل شاہ بخاری وہ جلندھر میں میرے خلاف کر اور پاکستان بانے کے بعد پھر یہ جب جماعت بنی ہے خدمت مغل کی تو ان کے جو بانی رکن ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے گھر بخشا کہ میں بانی رکن بھی ہوں اور بانی کی پھر میں سے تقریر تھا۔ اس کے بعد پھر تحریک چلی، جیل میں گئے تو جیل میں حضرت میرے شہید رحمۃ اللہ کے ساتھ آخری جو قید ہے ان کی ان میں پاکستان میں اللہ نے یہ مجھے گھر بخشا تو میں 1 سال ان کے ساتھ جیل میں رہا۔ ہم اکٹھے تھے ایک ہی جگہ، یہ میں وضاحت کر رہا ہوں تاکہ معلومات میں ایسا نہ ہو کہ پیسے کو نہیں، یہ تو ان کے سامنے یہ بات لکھی گئی اور اس کو تسلیم کیا، تو جو جتنی بات ہے اتنی بات ہونی چاہیے۔ میں اپنے بھائی محمد اشرف سے یہ گزارش ضرور کروں گا کہ جب بھی کسی شخصیت کے بارے میں کوئی بات فیصلہ کیا جائے تو پہلے اسے رابطہ ہونا چاہیے۔ جب ہم واضح لکھنا چاہتے ہیں تو اس میں کون سی بات صحیح ہے، کون سی بات اعزاز والا بھی جگہ ہے، لیکن بات اتنی ہونی چاہیے کہ جس سے حقائق جو ہے وہ قائم ہے اور اس میں کوئی امیز نہ ہو جائے۔ اب رہا کہ میرے بھائی نے مجھے حکم دیا اور میں آپ حضرات کا پہلے سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مجھ جیسے مقام کو آپ نے یہ اعزاز بخشا کہ میں آپ کے سامنے اظہار خیال کر سکوں، اور بھائی محمد بن ناصر نے مجھے یہ حکم دیا کہ دور حاضر کے جو مسائل ہیں اس کے بارے میں ظاہر کیا جائے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ دور حاضر کے مسائل کے بارے میں نے عرض کیا کہ اللہ کے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی روشنی میں اصل حاضر کے مسائل کا حل کیا۔ اصل بات یہ ہے میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کی ذات ارسل رسولہ بالہدیٰ، جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ بھیجا، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ دنیا کے جتنے ادیان ہیں ان تمام دینوں پر آپ کا دین جو ہے اسلام یہ غالب آئے۔ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اللہ کی ذات جو ہے اس بات کی گواہ ہے کہ دین اسلام دنیا کے جتنے دین ہیں ان سب پر غالب ہے، پہلے بھی تھا آج بھی۔ موضوع کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو آج سب سے زیادہ زور اس بات پر دیا جا رہا ہے کہ عدل ہونا چاہیے، انصاف ہونا چاہیے، انسانوں کے جو حقوق ہیں ان کا تحفظ ہونا چاہیے۔ تو اگر میں باقی باتیں نہ بھی کروں وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے یہ دنیا میں آیا، اللہ تعالیٰ نے جتنے نبی اور پیغمبر بھیجے ہیں ان تمام انبیاء کا دائرہ اپنے اپنے ملکوں اپنے اپنے علاقوں تک چاہیے، باہر نہیں۔ آخر میں اللہ نے اپنے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا تو آپ کا دائرہ جو ہے وہ پوری کائنات انسانی کے ساتھ ہر طرح رسول ہوں بالہدیٰ، یہ تو یہ ایسے کلمہ، اور دوسری جگہ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ
الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، پوری کائنات انسانی کے لیے خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا بنا کے بھیجا۔ تو کائنات انسانی جہاں جہاں ہے اس کے لیے تو اللہ کے پیغمبر رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ انسانوں کے علاوہ جو مخلوق ہے وہ دوسری جن شمار ہوتے ہیں، تو اس کے لیے قرآن کریم میں آتا ہے کہ اللہ کی وہ ذات ہے کہ جس نے انسانوں کے لیے اور چیزوں کے لیے اپنے پیغمبر کو بھیجا۔ انسانوں نے بھی آپ پر ایمان لایا، انسان بھی، اور جن بھی آپ پر ایمان لائے۔ اب کوئی اور مخلوق ہے تو اس کے لیے تو ہم کہہ نہیں سکتے، حیوانات ہیں، پرندے ہیں، چرندے ہیں، اگر تو اس کا حوالہ دیتا ہے کہ میں ان کی طرف آیا ہوں تو ہمیں ان سے بحث نہیں۔ انسانوں کے لیے اللہ کے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ آپ دنیا میں تشریف لائے ولادت کے موقع پر ہی آپ نے پہلے جو آپ کی حیات مبارکہ سے ایک بات وابستہ ہے کہ آپ اپنی والدہ محترمہ کا دودھ دیا حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ، اس کے بعد پھر حضرت ماں حلیمہ دادی کے پاس ہے، اور ان کے بعد پھر حضرت ثویبہ رضی اللہ عنہ ہے۔ یہ دو رضائی ماں ہیں، ایک حقیقی ماں۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ کے یہاں جب آپ ایام نزاعت میں دودھ پیتے تھے تو آپ حضرات علماء سے سنا کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو حصہ آپ کے لیے مقرر تھا، دوسرے جو دودھ کا حصہ ہے جو حضرت سیما جو آپ کی جو رضائی بہن ہے ان کا دودھ نہیں، اس کو منہ نہیں لاتے۔ یہ پہلی اشارہ ہے کہ جس ذات کو مقبول کیا جا رہا ہے وہ بچپن میں ولادت میں ازل کا دائی ہے۔ ازل کے ساتھ یہ دنیا میں ازل قائم کرے گا۔ اور دوسرا اشارہ یہ کہ حقوق انسانی اپنا حق جو ہے اس کو لے گا، دوسرے کا حق کو منہ نہیں لگا۔ حقوق انسانیت پر مجھے شروع میں حضرت امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ کی بات یاد آ گئی۔ وقت ہمارا تھوڑا ہے یہاں بات کرنے کا، موضوع بڑا لمبا ہے، اور اگر میں موضوع کی بات کروں تو ہمارے بڑے شہیر میں متحدہ ہندوستان میں مولانا سید سلمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے مدراس میں تقریریں کی، خطبے کیے، وہ خطبات مدراس کے عنوان پر کتاب چھپتے تھے، 1 2 3 کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے کیا کیا پہلو ہے۔ دوسرا پاکستان پانے کے بعد ڈاکٹر حبیب اللہ فرانس کے اللہ کی رحمت سے دونوں حضرات سے انہوں نے بہاولپور میں خطاب کیا تقریر سیرت پر، وہ خطبات بہاولپور کے عنوان سے چھاپتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ رستہ بات نہیں ہوا، بہت سے مسائل ہیں، اس زمانے کے مسائل اور تھے، آج نئے اور مسئلے سامنے آ گئے۔ اس پر بھی ایسی بات ہونی چاہیے کہ سلسلہ جیسے آپ حضرات نے آج ایک آغاز کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ملک کے اندر کوئی ایسا ادارہ، ایسی تنظیم ہو کہ جو ترتیب کے اعتبار سے جیسے خطبات مدراس ہے، جیسے خطبات بہاولپور ہے، ایسے خطبات حیدرآباد بھی ہو سکتا ہے، خطبات لاہور بھی ہو سکتا ہے، خطبات پاکستان بھی ہو سکتا ہے، کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے وہ واقعات جو اصل تعلق رکھتے ہیں ان کو لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا۔ میں بات کر رہا تھا بھائی ہم دونوں بہت متکلم تھے، آپ موضوع کیا ہوگا، کہنے لگے ایسا کرو کہ آج شادی سے کہتے ہیں کہ انسانی کی نجات، وہ کہتے ہیں اس پر آپ نے بولے جیسے باہر کام کھاتا ہے انسان وہاں جاتا ہوں، اس جلسے کے دوران 10 یا 20 لائے کہ میرے بیٹے اکثر یہ میرے موضوع کے بارے میں بات کرتے رہتے ہیں، ان کو فکر مندی ہے کہ انسان کی نجات کیا۔ میں بچوں سے پوچھتا ہوں انسان ہے کہاں جن کی نجات کیا ہوتی، کہاں ہے انسان؟ انسان تم دکھا دو، نجات کی بات نہ بتا دو۔
یہ جو دنیا میں انسان نما آپ کو لوگ نظر آتے ہیں کہہ رہے تھے جو درندے دنیا کے اندر جن کی غالب اکثریت ہے جو حکمران ہیں دنیا پر اپنے سپر پاور کا دعویٰ کرتے ہیں حضرت صاحب ان کی تاریخ پڑھے ان کے آلات دیکھیں وہ تو درندگی ہے سب سے بڑی درندگی کا مظاہرہ 1945 میں جب کہ ہیروشیما اور ناگاساکی پڑھ کے بم گرا گیا تھا کیونکہ لاکھوں انسان جو تھے ایک سیکنڈ میں سارے ختم ہو وہ بڑے انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم 8-9 سال کی عمر یعنی عرصے میں زیادہ نہیں 8-9 سال کا عرصہ آپ نے عرب کی 373 قبائل کے جو ریاستیں تھی وہ ساری ایک جگہ جمع کر اسلام پر آ گئی اور آپ کے دورے مبارک سے لے کر آج دیکھو کہ ایک شخصیت جو مکہ میں ہے سارا شہر مخالف لیکن بچپن کے حالات اگر آپ دیکھیں حقوق کی ساری جو زندگی کے آپ کے حیات مبارکہ کے جو واقعات ہیں وہ انسان کی خدمت میں آپ ذرا ہوش پکڑے چلنے جاتے شہر کے اندر ایک دن خود لوگ شکوا کرنے لگے کہ لوگوں کے مال جب جہاں وہ لوگ فروخت کر کے جاتے ہیں تو وہ پیسہ نہیں ان کا بھال ہونا چاہیے چنانچہ آپ حضرات سیرت کی کتابیں پڑھی ہیں ان میں یہ حق الفضول جو ہے وہ کیا اس میں ایک وعدہ ہو کہ جو باہر کے آدمی کو آ کے یہاں سودا بیچے گا ہم ان کی رقم ہے ان کو لے کے دیں گے یہ جو لوگ رقمیں مار جاتے ہیں جیسے آج کل ہوگا لاکھ روپے لوگ مار جاتے دینے والا کبھی وہ اتر گیا دیوالیہ ہو گیا اس میں ایک دفعہ ابو جہل اس نے ایک اونٹ خریدا تھی تو اونٹ کا جو مالک تھا وہ بار بار پیسے لینے کے لیے آیا کرتا تھا مکہ مکہ وہ پیسے نہیں دیتے ایک دن آیا تو ہم کے باہر جو وہاں کے جو بادشاہ جو قبائل کے سردار تھے وہ بیٹھے تو اس نے کہا جی سلام کیا جیسے آ کے کہا کہ کوئی ابو جہل جو ہے مجھے پیسے نہیں میں نے اونٹ بیچا اور پیسے نہیں دیے تو انہوں نے مذاق سے یہ کہا کہ ایسا کرو تو آپ مجھے بتایا نہیں کہ مذاق کر رہے ہیں یہ تو تھا مذاق کہ تو ایسا کر رہی تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا وہ تمہیں پیسے لے رہے اب آپ بتائیے کہ ابو جہل کو اور یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے ریلیشن ان کے تعلقات اچھے ہو نا پھر تو سمجھ میں آتی ہے بات پر پکڑ مخالف ہوا ہے اس کے گھر دے دے گانے سے ان کے ساتھ چلے وہ لے دے گا وہ کہنے کا اچھا وہ لے لے گا ہاں لے لے گا اب یہ مذاق یہ ہے جو وہ آدمی کرا جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاضر ہوا یا رسول اللہ میں آیا اور ابو جہل بیٹھا دی آپ یہ نہیں بتا میرے تو اس کے ساتھ تعلقات نہیں وہ تو میرا ہمارا مخالف اور میں اچھا میں تیرے ساتھ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کے دروازے پر چلے گا جا کے دروازہ کھٹکھٹا تو ابو جہل باہر نکلا تو آپ نے فرمایا ابو جہل یہ میرے آپ نے پیسے دے دیے وہ خریدا تو کہا میں نے خریدا تو پیسے کیوں دیے چنانچہ وہ ابو جہل اندر گیا اور جا کے اسی وقت پیسے لا کے اس آدمی کے یہاں پہ اب آپ ذرا سوچیے وہ واپس آیا تو وہ جو سردار بیٹھے تھے وہ دیکھ کے کہنے جو میں کیا ہوا کیا انہوں نے مجھے پیسے دے اور میں لے کے آ گیا ہوں وہ یہ کہہ کے بہت چلا گیا اس کے بعد ابو جہل اس نے کہا ہے بیٹا گھر بول تیرا یہ تو نے کیا کیا ہم نے تو مذاق کیا تھا اس کو اور تھوڑا سے پورے پیسے دے دیے انہوں نے کہا کہ جو کو بات یہ ہے
کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے دروازے پر آئے تو ایسا مجھے محسوس ہوا کہ ان کے ساتھ بہت بڑے اور ہے، بڑے لوگ ہیں ان کے ساتھ. میں تو ڈر گیا اور ڈر کے مارے میں جا کے بیٹھا ہوں. یہ کیا کرتا یہ ڈر تھا. اللہ نے فرمایا وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فکر نہ کریں، دنیا کے انسان جو ہیں وہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، تیری حفاظت کے لیے ڈرنا ہوگا. ہو سکتا بدل میں بھی یہ تھا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیات مبارکہ کا ابتدائی دور ہے اس میں آپ کے واقعات بڑے انسانوں کی قسم یہ قسم تو بڑی نازل ہوئی ہے. تو آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا ذکر کیا کیا ایک ایسا میں نے دیکھا میں ڈر گیا اور جس میں جا کے کافی بھی نہیں جاتی ہوں. اور خدیجہ نے کیا عرض کیا تھا بات یہ تو نہیں فرمایا کہ حضور آپ کو ساری آپ سے باتیں کرتے ہیں، آپ لفظے پڑھتے ہیں، آپ چیزیں کرتے ہیں، آپ یہ کرتے ہیں. یہ قسم کوئی جملہ ایسا نہیں. کیا فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلی وہی نازل ہوئی ہے. اب رسول اللہ نہیں بنے، آپ انسانوں کی خدمت کرتے ہیں، انسانوں کے دکھوں کے شریک ہوتے ہیں، آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا. یہ سہارا دیا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا. تو آپ کی جو تعلیمات ہے پھر آگے واقعات دیکھیے آگے ایسا ہے لڑائی ہو رہی تھی. ایک میرا بیٹا میں ہوں، دوسرا بیٹا میں کرا ہوں. یہ حاضرہ کو جان ختم کرنا ہے، اس پر لڑائی ہو رہی ہے. تو فیصلہ کیا ہوا کہ ابھی ایسا کرو کل سب سے پہلے جو آدمی مسجد الحرام میں قدم رکھے گا وہ یہ نظر کر دے گا. اب صبح کو کوئی پروگرام تو نہیں. اللہ کے پیغمبر رحمۃ اللہ علیہ بہت سارے انسان صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے قدم مبارک ان کا دور سے کفار بول اٹھے کہ صادق اور امین آ گیا. اور فیصلہ وہی کرے گا. صادق اور امین یہ الفاظ ہیں کہ سچے بھی ہیں اور ہمارے دار بھی. اب دیکھیے آپ کی حکمت کہ ان قبائل کو ان کے ساتھ رابطے رکھنے کے لیے ہر ایک کا احساس منہوس رکھا گیا، ان کا احترام کیا گیا. کیسا کرو ایک چادر بہت بڑی چادر میں رکھو اور چادر کے کونے جو ہیں ان قبیلوں سے کہا کہ سارے مل کر کی چادر پکڑو. تو جب وہ برابر گئی تو آپ نے دستر دعا کے حاضر نصب کر دیا. یہ جس مقام پر حاضر نصب آج ہے نا نصب ہے یہ رحمۃ اللہ علیہ بہت سارے انسانی طرح کے دستے مبارک سے وہاں رکھا گیا. سارے شہر والے خود ہو گئے کہ جی آپ نے بڑا اچھا خدمت اور لڑائی سے کام کیا اور لڑائی میں جو ختم. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے جو واقعات ہیں اگر وہی بیان کیا جائے کہ انسانوں کی کیسے خدمت کی ہے. تو میرا پیغمبر جب تشریف لے گئے تو رات میں جا رہے تو ایک بچی وہاں رو رہی. آپ نے خود واقعہ بیان کیا کہ میں جب گھر سے نکلا تو ایک شخص نے مجھے یہ ہدیہ پیش کیا، ہدیہ پیش کیا. تو ان 10 دنوں میں سے ایک آدمی جنگلی چادر بیچ رہا تھا. 2 دن کی آپ نے چادر لے کے اپنے صدر مبارک پر ڈال. صحابی نے دیکھا ہے کہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا بہت خوبصورت آتا ہے. آپ کو پسند ہے، آپ نے وہی چادر لے کے اس کے آواز. دوسرے 2 دن بچے پھر وہی چادر جا کے گاؤں لے وہ اپنے صدر مبارک پر. اب 2 دن بچ گئے. جب آگے گئے تو راستے میں ایک بچی رو رہی. تو اس سے پوچھا کہ تو کیوں رو رہی؟ وہ کہا کہ مجھے میری مالکہ نے صرف یہ تو آٹا لینے کے لیے میں آئی ہوں اور رات میں کہیں گر گئے. اب میری مالکہ جو ہے مجھے مارے گی. آپ
چلو آٹا لو اور میں تیرے ساتھ آتا ہوں تاکہ تیری مارکر جو ہے اس کو میں بتاؤں پھر اس کو مارنا نہیں ہے. 2 دن بھی وہ آٹا دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اٹھا کر ساتھ اس بچی کے ساتھ دروازے پر جا کے آپ نے ایک سنا کہ وہ عورتیں اندر کدھر کر رہی ہیں. تو سن کر آپ نے ایک آواز دی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اب عورتوں نے آواز ہوئی تو چپ ہو. آپ نے پھر کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پھر کہا وہ تو پھر تیسری آواز دی. تو آپ نے یہ سمجھا کہ شاید گھر کو نہیں ہو آواز تمہاری. جب آپ واپس ہونے لگے تو آواز آئی اندر سے وعلیکم السلام یا رسول اللہ. اب آپ نے پوچھا کہ میں نے 3 آوازیں دی تو تم بولی نہیں اور اب میں واپس آنے لگا تو آپ نے سلام کہہ دیا بول پڑی. تو وہ ماتا اندر رہنے کے یا رسول اللہ ہم ساری سن لی تھی پہلی آواز. ہم تو اس لیے خاموش تھی کہ آپ السلام علیکم بار بار ورحمۃ اللہ کہتے رہے اور ہم پر رحمت کی بارش ہوتی رہے. ہم تو سننا چاہتی تھی. اس وجہ سے ہم نے خاموشی اختیار کی. تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو یہ بچی رو رہی تھی آپ ان کو کچھ مارنا نہیں کہنا نہیں. تو ماں کر مجھے فرق تھا کیسے اور صحیح کہتی فرق تھا میں تو اس کو معاف کر اللہ. آپ کو اچھا نہیں مان میری بات نہیں مانا میں اس کو جب 1 یا 2 دفعہ بات اترا ہوا تو ان کا دل گار حضرات کو پھر جب کہا کہ میری بات نہیں مانی تو وہ بات کر بولی کہ یا رسول اللہ ایک شرط پر میں آپ کی بات کروں. وہ شرط یہ ہے کہ قیامت کے روز آپ میری شفاعت کریں. شفاعت کی ذمہ داری لے لے کہ اس وقت مجھے کچھ نہیں کہا جائے گا میں اس بچی کو کچھ نہیں دے میرا اور آپ کا وعدہ ہو. آپ نے فرمایا میرا چہرہ وعدہ میں تیری شفاعت کروں گا. اس کے بعد جب آپ جانے لگے تو فرمایا کہ سبحان اللہ یہ کتنے دن بابرکت تھے اس میں ایک صحابی کو بھی چادر مل گئی اللہ کے رسول کو بھی چادر مل گئی بچی کا آٹا بھی آ گیا اور قیامت کے روز ایک عورت کی شفاعت کا بھی وعدہ ہو. کیسی بابرکت ہے. تو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے تمام مراحل میں بے شمار واقعہ. دیکھیے آج بہت سے انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تک دنیا میں عمل اس پر آپ کی تعلیمات پر عمل رہا تو پوری کائنات کو آپ دیکھ لیں کہ ہر جگہ اسلام کا جھنڈا لہرا تھا اور ہر 1000 سال 10,000 سال 1,000 سال یہ اسپانیہ اسپین یہ سارا مسلمانوں کو سمجھ. اور اس زمانے میں جب سپین میں روشنی تھی تو یورپ اندھیرے میں تھا تاریخی میں تھا. لوگ علم حاصل کرنے کے لیے اسپین جایا کرتے تھے. جیسے جامعات بھی تھا اس سے پہلے مقدونیہ کا یونیورسٹی اور سب سے بڑی یونیورسٹی صوفہ کی پہلی یونیورسٹی ہے کہ ساری کائنات میں علم پھیلا. یہ انہوں نے کہاں سے یہ جو اونٹوں کو چلانے والے تھے بکریاں چلانے والے انہوں نے جہاں مانی کا دنیا میں حکمرانی کا نظام کہاں سیکھا. اللہ کا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. تو میں بات اب کر رہا تھا کہ دنیا میں ابھی جیسے ہمارے بھائی نے شعر بھی پڑھے تھے کہ ہر جگہ لوگ ہمارا بہ رہا محکومی ہماری کیسی سپر پاور. یہ جو پاکستان میں بیٹھے ہیں اس سے بڑا پاکستان اسی سے دھرتی پر تھا. جو مغلیہ دور یہ 1000 سال تھوڑی مدت اس سے بڑا پاکستان موجود تھا. ہم نے اپنی بدامنی سے غیروں کی نکالی اپنی وہ طاقت ہوتی اس کا بیڑا کرتا دیا. جیسے بات کہتے ہیں نا 4 سال کی ترک ناگا نے خلافت کی تباہ
ساتھی مسلم کے تھے اور ان کے جاری بھی تھے. پوری دنیا میں جو حکمراں قومیں تھی اب ان کے وہ میرے نہیں ہیں. جو کہتے اصل یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہے اس پر عمل. پھر واقعات ایسے ہیں کہ جنگل کے شیر لوگ صحابہ کرام ان پر سواری کر کے جاتے ہیں. دریاؤں کا پانی ان پر گھوڑے چلتے ہیں تو ایسے جیسے خود پر خود پہ چلتے ہیں. تو جتنے نگاہ ڈالتے تھے جتنے ان کی نگاہ ہوتی تھی وہ سمجھتے تھے کہ مسلمان آ گئے مسلمان آ گئے. جیسے دنیا میں جاتے ہیں نا یہ امریکہ حملہ نہ کرتے تو کیا ہے بھائی اس زمانے میں ان سب کی نگاہ تھی. سپر پاور ایک ہے احکم الحاکمین اللہ کی. تو بات ہو رہی تھی شاہ صاحب جلندھر میں جلسہ تھا. جلسے کے دوران جب یہ کھانے کا وقت تھا تو حضرت میرے طبیعت اور آپ کے ساتھی جو برآمدے میں جا رہے تھے ایک آدمی دیوار کے ساتھ لگا کے کھڑا. آپ نے پوچھا کیوں کیوں پڑا آپ پھر پیچھے آتے ہو. وہ کہتا ہے میں بھی پرتھی ہوں. پرتھی کیا ہوتا ہے کہتے میں بکری ہوں صفائی والا. صاحب فرمانے لگے اچھا تو صفائی والا ہے. وہ بھائی مجھے تو مدت ہو گئی میں تو صفائی والا تلاش کر رہا تھا تو ادھر ہو میرے ساتھ. تو آپ نے ان کے جہاں پتھر رکھے ہوئے تھے پانی والا صابر سے ہاتھ اڑا اور ہاتھ اڑا کے اور میرے ساتھ دسترخوان جہاں پھٹا ہوا تھا وہ اس کے پاس رکھا دے بہت ایک ہی برتن کے اندر. دیکھو اسلام کی تعلیم یہ ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. انسان کا جوتا جو ہے یہ پاک ہے. کون میرے ساتھ مجھے نے جب انکار کیا کہ میں تو بندی ہوں تو ساتھ ایک آج شریف ہم بیٹھے وہ بھی دیکھ رہے تھے مولانا نظام کے وہ سنتے تھے. اللہ مولانا قاری محمد سید رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑی شخصیت ہے بہت بڑے عالم. تو شاہ صاحب نے لقمہ توڑ کے اس بندی کے منہ میں ڈال. اب منہ میں ڈال کر ابھی بیٹھے اتنا رویا ہو اتنا رویا وہ کسی اور دسترخوان کو کی طرح. دو دفعہ جب جلسہ کا وقت ہوا تو ہم نے دیکھا کہ پائے سے ایک پورا خاندان آ کپڑے پہنے ہوئے تو پیلے رنگ کے تھے وہ دوسرے تھے. تو شاہ صاحب نے برات پہ بیٹھ جاؤ ان کا لے جب اسٹیج پر آنا چاہتے چنانچہ لوگوں نے راستہ دیا. قریب جب آئے تو پوچھا کیا تو وہ ملتے جو تھا انہوں نے ہاتھ توڑ کے کہا آپ نے لقمہ بنایا تھا اب کلمہ بھی پڑھا. یہ آپ کے لوگ آپ کے بیٹے یہ بچے یہ سارے مسلمان ہونے کے لیے آ گئے آپ کے سامنے. تو شاہ صاحب نے فرمایا کہ دیکھو میں نے کچھ تقریر نہیں کی میں نے کچھ جلسہ نہیں کیا سلطان پر نہیں کی. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفات کے مطابق میں نے ایک عمل کیا تھا. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ پورا خاندان اسلام کو ملتا. یہ تمام واقعات ایسے ہیں کہ ہماری نماز دیکھ کر بیت اللہ کی جو نماز جماعت ہو رہی ہے اس کی تصویریں دیکھ کر دنیا میں بے شمار لوگ ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا. یہ دین انشاءاللہ یہ دیکھیے کبھی یہ جملہ نہ کہیے کہ اسلام مغلوب ہے. یہ میں نے جملہ یاد رکھے اسلام مغلوب نہیں ہے. اسلام غالب ہے آج بھی مسلمان مغلوب ہے. دونوں کا فرق رکھیے. اسلام نظریاتی اعتبار اپنی دین کے اعتبار سے اپنے پروگرام کے اعتبار سے پوری دنیا میں غالب ہے. آج قرآن کریم پوری دنیا میں غالب کتاب ہے. سب سے زیادہ دنیا میں پڑھی جانے والی کتاب قرآن. سب سے زیادہ چھپنے والی کتاب قرآن کریم. ایک لہجے میں پڑھی جانے والی کتاب. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأوا القرآن
بالرون العرب، عربوں کے لہجے میں پڑھو، عربوں کے لہجے اختیار کرو. یہ ابھی بچہ جو قرآن سنا رہا تھا، آپ کسی تاریخ سن لیں، ایسا ملک ہوتا ہے یہ عرب کا تاریخ. اور الحمدللہ اب تو ہر شریف کا جو روایت ہے یا شرائم ہے، ان کے جو نقل ہے وہ ہمارے تمام چھوٹی چھوٹی مسجدوں میں، بڑی مسجدوں میں اب سارے جتنے ہیں وہ بلیک سے پڑھ رہے ہیں. کسی زمانے میں یہ جو کہ ہمارے قاری عبد الباسط وہ پڑھا کرتے ہیں، قاری باسط اور حضرت میرے ذریعے قرآن پڑھنا میرے ذریعے رحمۃ اللہ علیہ تو پڑھتے تھے. میں نے اپنی زندگی میں کوئی ایسا بڑے دین میں ایسا تقریر نہیں سنا کہ جس کی تقریر کے لیے ہندویاں سکھ سکھیاں آ رہے ہیں کہ آج بخاری کا قرآن سننے جا رہے ہیں. میں اللہ کی قسم کھا کر عرض کرتا ہوں کہ میرے کانوں میں اب بھی، میں سلطان پور کی رہنے والا، جب جاتے جان کی تقریر ہوتی تھی نا تو ہم محلے کے گلی جب باہر جاتے بچپن سے لے کر شعور تک جب جاتے تھے تو آواز آتی تھی، یہ بندو یہ بنائیے جلدی جلدی اپنے پانڈے ماننے آج بخاری کا قرآن سننے چاہیے. یہ کیا تھا؟ پھر ایسے لوگ بھی ہم نے جیسے بہت سارے یہاں چاہتے ہیں کہ میں لاہور جیل میں تھا، یا تو لاہور جیل میں تو ایک سگرن جیل ہندو رات کا وقت سنجھا کا تاریخ کا یہ جو کھڑکی ہے اس کے پاس بیٹھا میں پورا یوں تو پڑھ رہا. بڑی مجھے پہ آ کے میرا رات کا وقت بارش ہو چکی تھی، جالاباری ہو چکی تھی، بڑی تھک رات تھی، تو میرا بھی اس وقت منہ تھا، میں قرآن پڑھ رہا. پڑھتے پڑھتے میں نے دیکھا کہ وہ جو کھڑکی ہے اس کے بعد کو رونے کی آواز آ رہی، کھڑکی بنی ہوئی. تو میں نے کھڑکی کھول کے دیکھا تو وہ جو سنر گیٹ تھا نا وہ خدا کے لیے بات کر دو، سلامت بات کر دو، اب تو اس میں سننے کی بھی طاقت نہیں. قرآن میں دل کا جھنڈوار کیا کہ جو پڑھتا ہے دل اس کا تسلیم کرتا ہے، جو سنتا ہے اس کا دل تسلیم کرتا ہے. کوئی دنیا میں ایسی کتاب نہیں ہے جو ساری دنیا میں ایسے پڑھی جائے. انجیل نہیں پڑھی جاتی، قرآن نہیں پڑھی جاتی، بڑے یہ ساری دنیا میں کتنے بڑے آپ ان کی کوئی ایسا ہے آپ کہ جی اس کی قرآن ہو رہی قرآن کی کتاب اس کی تلاوت ہو رہی. تلاوت دنیا میں قرآن کریم کی، اس کا لہجہ، اس کا انداز، اس کو فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، ہم نے قرآن کو آسان کر دیا. دیہاتوں میں پیڑو لوگ ان کا لہجہ دیکھو، وہ کتابیں پڑھ رہے ہیں، کوئی دوسری کتاب نہیں پڑھ سکتے لیکن قرآن پڑھ رہے ہیں. آپ اردو پڑھا دیں گے اتنی موٹی کتاب، چلو یادی کتاب کر لو، اردو پڑھاؤ، نہیں پڑھ سکتے. کسی پٹھان سے کہو اردو بولے، وہ بولے گا نہیں، پنجابی نہیں بول سکتے. یہ لفظ ہے نا ہم سے پوچھے ہیں، کسی پٹھان سے کہو کہ تو ایسا تھا پنجابی کے جو لفظ ہے بول سکتا نہیں بول سکتے. قرآن ایسی کتاب ہے، وہ چاہے پٹھان ہے، چاہے انگریز ہے، چاہے ہندو ہے، دنیا کا کوئی انسان جب وہ پڑھے گا تو قرآن کریم کو اس لہجے میں پڑھے گا جیسے رحمۃ اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ کافی فرمایا کرتے تھے کہ میں جو قرآن پڑھتا ہوں کہ دنیا کے تاریخ پڑھتے ہیں یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کی نقل اتارتے ہیں. آپ کا پڑھنا کیا ہو؟ یہ جو ہے نا ورتل قرآن اثر سیکھنا، وہ قرآن کریم کو ترتیب کے ساتھ پڑھے گا. تو قرآن کریم جو ہے یہ غالب کتاب ہے. اسلام نظریاتی اعتبار سے دنیا میں غالب دین ہے، پاکستان مغلوب ہے، ہندو ہے، سکھ ہے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کرتے ہیں، گرو نانک ہے، وہ حضور کی تعریف کرتا ہے. میم محمد من کتابہ چار من خدا کی بندگی سچا ہے دربار، گرو نانک ہے. پھر کہتا ہے کہ
اس کو تمرو نان کا جو دل کر رہے دمائے دوسرا پائے تم مریے تو جمے کے مر جائے ایک ہی پورا کرو گے ہمیشہ رہنے والا جو خود میں بھی ہے صحیح میں بھی ہے ایک ذات ایک شاعر صرف وہ مجھے دلی میں ملا میں پاکستان آنے کے بعد 3 دفعہ دلی گیا تو میں نے سرکار سے کہا بیٹی سے بیٹی سے کہ تو بھائی اچھے شاعر کی حیثیت سے مبارک ہے میرا گرو جو ہے وہ تو حضور کی بڑی تعریف کرتا ہے تو آپ بھی پوچھے سنا تو نے کہا آج انڈیا مشاعرہ ہو رہا ہے تو اس میں میں حضور کی نعت سناؤں چنانچہ اس نے جب یہ نعت پڑھنے لگا تو پاکستان سے میرا نام لیا کہ وہ آئے ہوئے ہیں ان کی فرمائش پر مجھے نعت سنا اس کو ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں صرف مسلم کا محمد کا ادارہ تو نہیں اس کو ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں صرف مسلم کا محمد کا ادارہ تو نہیں ان گناہگار کو ہر جگہ جنت و نصیب کبھی والے کا کہیں اس میں اشارہ تو نہیں ان گناہگار کو ہر جگہ جنت و نصیب کبھی والے کا کہیں اس میں اشارہ تو نہیں اور پھر کہا کہ سارے عالم کے لیے پہلے نجات آیا تھا احمد پاک سر تمہارا تو نہیں سارے کائنات کا کام تھا کائنات کے انسانی کا ہوتا صلی اللہ پوری شعبہ ایسا نہیں جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی نہ فرمائی تجارت ہے زراعت ہے زراعت کے آج کہ جو زراعت والے لوگوں نے کیسی لیتی حضور نے فرمایا کہ الارض لمن زرعہا زمین اس کی ہے جو اس کی کاشتا جو کاشت نہیں کرتا اس زمین اس کی نہیں ایک ٹکڑا زمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت یا امیر المومنین آپ کون ہو تو مجھ سے پوچھنے والے یہ رکھوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کون پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا موت ہو رہا ہے تو آپ نے پھر وہ اس کی پیسہ آپ نے پھر بلایا تو میں بلا تم کاٹ کم کر اس نے کہا ٹھیک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے رکھوا دیا ہے حضرت صدیق اکبر نے مجھے اس کی تصدیق کی ہے انہوں نے کچھ نہیں کہا تو آپ یہ کیوں پوچھ رہے حضرت رومی تو وہ ہے ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑا ہوا حضرت کیا کہ امیر المومنین میں نے خود رسول اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جو آدمی 3 سال تک اپنی زمین کاشت نہ کرے فلیس لہ حق بعد ثلاث 3 سال کے بعد اس کا حق کے ملکیت ثابت ہو جائے آج دیکھیے کتنے بڑے بڑے زمیندار ہیں ان کو پتہ نہیں ہماری زمین کتنی ہے کوئی کاشت نہیں کرتا آج اگر یہ رول طے ہو جائے الارض لمن زرعہا زمین اس کی ہے جو اس کو کاشت کرتا اور تاجر تجارت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی ہے اور تجارت کے سلسلے میں آپ نے یہ جو مسقط و مان کا علاقہ ہے آپ جہاں تک کچھ نہیں رہا ہے اس زمانے میں یہ جو مسقط ہے عمان ہے یہ جو کیا نام ہے گوادر ہے بلوچستان کا علاقہ ہے یہ سندھ ہے یہ سندھ پٹی بمبئی تھا یہ سارا سندھ تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بات کی اور اس سے باقی جو حصہ تھا اس کا نام ہند تھا سندھ اور ہند الگ الگ حکومتیں تھی تو آپ اس علاقے میں کسی نے بلائے یہ دبا کا علاقہ تو اس میں لکھا ہے کہ یاد تجار سندھ والے ہند والسین والشرق والغرب کہ مشرق مغرب چین اور یہ تمام علاقے کے لوگ اس تاجر وہاں آتے تھے اور اس زمانے میں اس کا نام رکھا گیا تھا اسواق العرب فی الجاہلیہ جاہلیت کے زمانے میں یہ جو بازار لگتے تھے کہ آج کل ہمارے یہاں بازار آتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے مال لے کے آتے تھے کھجورے چھوارے یہ آپ یہاں سے لے کے آتے اور یہاں سے زنجبیل یہ جو گرم مسالہ اور ادرک یہ آپ لے کے جاتے ادرک سب سے پہلے
ہندوستان کا ایک راجا تھا جس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں بطور ہدیے کے تحفے کو پیش کیا، تو آپ نے وہ ارض کی جو گدی تھی اس کے ٹکڑے کر کے صحابہ میں دی. وہ تجارت میں فرمایا کہ دیانت امانتداری اس کو اختیار کرو. یہاں ہمارے اوریا سے ایک وفد آیا، اس وفد نے یہاں میں بھی اس میں شریک تھا، ان کے مجلس میں جہاں ہمارے سرکاروں نے ان کو بلایا تھا، تو ان وفد کے اراکین نے کہا کہ ہم آج دن یہاں کسی دکان کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ اسلام کی جو تجارت ہے وہ کیسے کریں گے. ہم کوئی دکان ایسی بتائیے کہ جس پہ جا کے آپ اسلام قبول کرنے سے پہلے تجارت کا طریقہ کار سیکھیں کہ تجارت کیسے کرنی ہے. وہ نا تھوڑا سا معلوم ہوتا ہے کہ ختم ہو گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتحاد میں جاتے ہیں، تجارت میں جاتے ہیں، پھر وہ دنیا کے ساتھ مراقب کہتے تھے، وقت کے پاس آیا کرتے تھے تو ان کو کہاں بٹھایا جاتا تھا. زبان آپ کی جو تھی، حتیٰ کہ آپ نے حضرت زید سے کہا کہ جو عبرانی سیکھ کے آؤ، تو ذرا وہ عبرانی سیکھنے کے لیے گئے تو 13 دن میں زبان سیکھ کے آ گئے. اب ہے کوئی ایسا آدمی جو 13 دن میں دوسری زبانیں سیکھ کے آ گئے؟ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے زمانے مبارک سے فاطمی کی حدیث ہے. آپ نے حضرت ابو ہریرہ سے پوچھا، یا ابا ہریرہ اشفت درد، اے ابو ہریرہ تیرے پیٹ میں کچھ تکلیف ہے؟ ابو ہریرہ اگر فاطمی نہ جانتے تو وہ کہتے ہیں پکڑی بات ہے. آپ نے کہا ہاں نام یا رسول اللہ یہ فارسی کہاں سے پوچھی؟ حضور نے فرمایا اے سلمان فارسی یہ صحابہ کو فارسی بناؤ. تو وہ دنیا کی زبانیں سیکھنا یہ اللہ کے پیغمبر کی سنت ہے، اور آپ دنیا کی ساری زبانیں جانتے ہیں، یہ وہ بات ہے کہ سب کا تو ہوا. یہ قرآن کریم کا ایک اصول ہے. فرمایا گیا ہے وما ارسلنا اپنے کے ہزار بیٹھے وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه، ہم نے کوئی پیغمبر نہیں بھیجا مگر اس کی زبان ان کو آتی. یہ قرآن کریم کی آیت کریمہ آپ صاحبان بیٹھے پوچھو وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه، ہم نے ہر پیغمبر کو ان کی قوم کی زبان میں بھیجا. ایک پیغمبر ہے، ایک نبی ہے، وہ ہے شام تیرا، وہ شام کی زبان جان، یورپ کی زبان جان، ایک آدمی افریقہ کی زبان جان. لیکن ساری کائنات کے لیے فرمایا آپ کو ہم نے بھیجا ہے وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، آپ کو ہم نے کائنات انسانی کی طرف بھیجا ہے. جہاں جہاں دنیا میں انسان ہے، چاہے اس دھرتی پر ہے، چاہے کسی سیارے میں ہے، چاہے کسی مقام پر ہے، جہاں انسان ہے ان کے لیے اللہ کا پیغمبر آخری نبی آخری اور کوئی نہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں باہر سے لوگ آتے تھے، آتے پوچھتے تھے کہ آپ رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں؟ اس کا معنی یہ بنا کہ آپ مجمع کے اندر جب آپ کا چہرہ مبارک روشن دیکھتے تھے نا تو نگاہ اس چہرے مبارک پر پڑتی تھی. یہ تو پوچھتے تھے. تو پھر کبھی آپ نے یہ جو بڑی بڑی شخصیات بیٹھی ہیں کہ کبھی کوئی ایسا شکوہ تاریخ میں آپ نے پڑھا کہ یہ قبیلے کا وقت گیا، یورپ کے لوگ گئے، برطانیہ کے گئے، ہندوستان کے ہندی پڑھنے والے گئے، بدھ مت کے لوگ گئے اور ہمیں بدھ تو آپ دیا نہ کسی سیرت کی کتاب میں یہ دکھائیے کہ وقت گیا تھا صحابہ کرام کا، جب انہوں نے باہر جا کے یہ شکوہ کیا ہو صحابہ کرام نے کہ یا رسول اللہ آپ ہمیں بھیج رہے ہیں، ہمیں تو ان کی زبان لیا، ہم کیا کریں گے وہاں جا؟ نہ صحابہ نے شکوہ کیا، نہ کسی انسان نے یہ شکوہ کیا کہ ہمیں زبان لیا.
ہماری باتوں کا کوئی نہیں. ساری دنیا کی زبانیں جو ہیں وہ جب بھی کوئی آدمی آیا ہے اس کے میں نے کچھ جو زبانیں اپنی کتاب میں جس پر اپنی بات کیا اس میں نے حوالے کیے کہ تمام صحابہ کرام خاموش بیٹھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ اشک دور اشک کا معنی تعال نظر آئے اور تو میں نے ہوا ایسے ایسے جملے اور صحابہ کرام حیران ہوتے تھے کہ یا رسول اللہ یہ جو بات کہہ رہے آپ اس کی بات سمجھ رہے ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تجربات کا تمام پہلو وہ دنیا میں آپ کی جو تعلیمات ہے وہ مغلوب نہیں ہے, غالب ہے, اس کا کوئی توڑ ہی نہیں ہے, کوئی جواب ہی نہیں ہوتا, کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ یہ جو بات فرمائی ہے یہ غلط ہے. قرآن کی یہ ہے اس کا مفہوم 1500 سال کے بعد بدل گیا. ایک ہی مفہوم ہے. دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں جس نے قرآن کی کوئی بات فرمائی گئی اس کو کہا کہ یہ بات جھوٹی ثابت ہوئی اس لیے کہ یہ بدل گیا ہے, حالات بدل گئے. میں کبھی کبھی میرے دل میں ایک بات آتی تھی, یہ بات میں ختم کیے دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں وہ جو عثمانہ حنانہ تھا اس کے ساتھ ٹیک لگا کے آپ خطبہ دیا کرتے. جب یہ ممبر بن گیا تو فیصلہ ہوا کہ اس کو ہٹا کے اس کی جگہ ممبر آپ دیا جائے. تو آپ نے یہ سنا نا بزرگوں سے علماء سے کہ جب وہ ہٹایا گیا تو اس میں آواز آ رہی, وہ جو حنانہ تھا نا حضور کا جو تنا تھا جو مسجد نبوی میں دفن کیا گیا جہاں آج عثمانہ حنانہ ہے, یہ عثمانہ حنانہ جہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چھوٹی سی محراب کی مسجد میں جو ہے نا محراب نبوی ہے اس کے ساتھ والے جو سکون ہے نا اس کا نام ہے عثمانہ حنانہ. یہ جو عثمانہ حنانہ اس کی آواز آئی, آپ نے اس پہ جا کے آ کر سب سے محبت رہا تو بولا کہ تم جنت میں میرے ساتھ ہو. اس کو قدم دیا گیا اور واقعتاً وہ جنت سے ہوگا. لیکن یہ شک ہوتا تھا میرے ذہن میں, میں اپنی بات کرتا کہ یہ جو طرح تھا اس میں آواز دیکھنا ایک فرق ہوتا رہتا کہ یہ آواز کیسے اس طرح سے آواز کیسے آتی, دوروں کی پتھریوں سے یہ آوازیں آتی ہیں یہ کیسے آتی. آپ نے بڑھنا چاہیے کسی مبارک سے نہیں کہہ رہی بھائی کرنا پڑ رہی یہ بول رہی تھی یہ پتھر وہ جو طرح تھا وہ کیسے بولتا. یہ جو آج ایجادات ہوئی ہے نا یہ پیشنٹ جو بن گئی ہے ربڑ ہے نا, یہ ربڑ کیا بولو, ربڑ جو ہے یہ ربڑ ایک درخت ہے, یہ درخت سے یہ بنتی ہے, یہ وہ جو ٹیپ بنتی ہے نا وہ درخت سے بناتے ہیں. تو پتانا درخت ہے, ایک وقت آئے گا کہ کھجوروں کی جو یہ جو تنے ہیں اسے پتہ نہیں کیا بنے گا. تو اللہ کا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات سنائی ہے یہ آج ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی, وہ الگ بات, لیکن بات سچی ہے. ایک وقت آئے گا کہ ساری دنیا اس کی تصدیق کرے گی کہ آپ کی ایک ایک بات جو ہے وہ سچی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی جو تعلیمات ہیں اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہماری جو مطالعہ ہیں یہ جو ہماری مغلوبیت ہے وہ صرف ہمارے آواز کی وجہ ہے. دین سچا ہے, اسلام سچا ہے, قرآن سچا ہے, اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت ہے وہ سچی ہے. کمزوری ہماری ہے, اس کمزوری کو دور کرنے کا جو سب سے بڑا ذریعہ وہ ہے توبہ. جو ایک دفعہ توبہ کر لیتا ہے وہ تو سارے گناہ دھل جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے توفیق عطا فرمائے. آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بہت ہی سادہ انداز سے گفتگو کر رہے تھے. ہماری خوش نصیبی ایک دفعہ پھر میں اظہار کرتا چلوں آپ کے دل کا بھی اور اپنے دل کا بھی, واقعی یقین جانے کہ جس خوشی کا احساس ہو رہا ہے وہ بیان سے باہر ہے. محترم حضرات, اس طرح کے پروگرام آپ کے سامنے فیتھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن جو ہے وہ پیش کرتی رہتی ہیں. مختلف سیمینار, مختلف کلاسز اور اسی طرح تعلیمی سرگرمیاں. ہمیں مختصر وقت میں
FPF کے جو چیئرمین ہیں محمد بن اشرف بھائی سے گزارش کروں گا کہ وہ مختصر تھا فیتھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن کا تعارف آپ کے سامنے رکھیں. محترم محمد بن اشرف. مولانا مجاہد الحسینی کی گفتگو کے بعد کچھ کہنا مستحب ہوگا. بس میں تعارفی طور پر چند جملے کہتا چلوں. علامہ کا ایک شعر ہمارے دلوں کی کیفیت کا مستحق ہے. میری نوائے غم آلود ہے متاع عزیز، جہاں میں عام نہیں دولت دل ناشاد. حضرات، ایک کڑن ہے، ایک درد ہے دل میں کہ وہ کیا گردوں تھا جس کا ہے کوئی ٹوٹا ہوا تارا. پستی کا کوئی حد سے گزرنا دیکھے، اسلام کر کے کرنا اٹھنا دیکھے. چند نوجوانوں کی یہ کڑن تھی جنہوں نے فیتھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے نام سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری دین کی خدمت کرنے کا علم بلند کیا. ہمارے مقاصد تجدید ایمان کو دلوں میں زندہ کیا جائے. وہ ایمان جیسا کہ صحابہ کا ایمان تھا وہی آئیڈیل ایمان ہے، اسی کی طرف ہمیں پیش قدمی کرنا ہے. اور اتحاد امت، تمام گھڑے جب تک، تمام گروہ، تمام مسالک جب تک یکجان نہیں ہو جاتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی اقامت اور سربلندی کے لیے آپس میں مشترکہ جد و جہد کرنے کے لیے آپس میں کوئی سبیل نہیں پیدا کرتے، اس وقت تک امت کے سطوح اور عظمت کا خواب دیکھنا وہ ایک احمقانہ بات ہوگی. تمام جماعتوں اور گروہوں نے مل کر یہ کام کرنا ہے. تو اتحاد امت، یہ فیتھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن کا دوسرا مقصد ہے. اور تیسرا اور آخری مقصد احیاء اسلام. زندگی کے تمام گوشوں میں، اجتماعی اور انفرادی، تمام کے تمام زندگی کے گوشوں میں اسلام کو زندہ کرنا، اسلام کو سربلند کرنا، اسلام کو نافذ کرنا، اسلام کو قائم کرنا. چاہے وہ سیاست ہو ملک کی، چاہے وہ ملک کا معاشی نظام ہو، چاہے سماجی یا معاشرتی نظام ہو، چاہے ہمارے تہوار ہوں، چاہے ہماری رسومات ہوں، چاہے ہمارے عقائد ہوں، چاہے ہماری عبادات ہوں، چاہے ہمارا عدالتی نظام ہو، چاہے ہمارا نظام تعلیم ہو. غرض زندگی کے ہر شعبے میں اسلام کو غالب، قائم اور نافذ کرنا. میں اپنی بات کا اختتام کرتا ہوں. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. حضرات، فیتھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے دست و بازو بنیے. ان مقاصد کی ترویج میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائیے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی ہی زندگی میں وہ دن دیکھنا نصیب فرمائے جب اسلام ایک غالب دین ہو اس دنیا میں. میں آپ سب کا اور خصوصاً بالخصوص مولانا مجاہد الحسینی صاحب کا انتہائی مشکور ہوں کہ انہوں نے اس پیرانہ سالی میں، اس ضعیف العمری میں ہمیں یہ وقت دیا، اور ہم ان کی انتہائی یقین کیجیے یہ نشست، یہ مجلس آپ کی زندگی کا ایک اثاثہ بن جائے. آپ کے سامنے اس وقت جو شخصیت بیٹھی ہوئی ہے یہ ہماری خوش قسمتی ہے اور ایک برکت ہے ہمارے لیے. وہ یہاں پر تشریف لائے ہوئے ہیں. ہم سب کو دلی طور پر ان کا مشکور ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا یہاں پر آنا، بیٹھنا، سننا سنانا قبول و منظور فرمائے. میں آخر میں حضرت سے یہ درخواست کروں گا بڑی عاجزی کے ساتھ کہ وہ مختصر کی دعا کروائیں تاکہ ہم اس مجلس کو باقاعدہ طور پر اختتام کریں. مولانا کا حکم یہ ہے کہ آپ ریاض صاحب دعا کروائیں. دعا سے پہلے بھائی ایک دو باتیں آپ کے تقدیم ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے تشریف لے کے جا رہے تھے، آخری دن جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور سلام پیش کیا
اور یہ عرض کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سے ملاقات کے مشتاق ہیں، آپ تشریف لے چلیں۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے کہا، جبرائیل پہلے اللہ سے پوچھ کے آؤ کہ میری امت کا کیا بنے۔ آپ لوگوں کے لیے اللہ کے حبیب آخری وقت میں اللہ سے پوچھتے ہیں کہ میری امت کا کیا بنے۔ میرے بھائی، وہ دین جو اللہ کے محبوب ہمیں دے کر کے گئے، میں اور آپ سوچیں ذرا، کیا وہ دین میری آپ کی زندگی میں ہے، ہمارے کاروبار میں ہے، ہماری شادی بیاہ میں ہے، غمی خوشی میں ہے؟ اگر ہے تو آپ شکر کریں، اگر نہیں ہے تو فکر کریں۔ اگر آج کی رات آخری ہو گئی، ہو سکتی ہے آج آخری رات ہو جائے، اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے کہ تیرا دین جس کے لیے تیرے محبوب نے اپنے دندان مبارک شہید کرائے، نوجوان صحابہ کرام شہید ہوئے، وہ دین آج سب سے زیادہ مظلوم ہے، ہمارے گھروں سے نکل گیا۔ وہ بہن جس کی شادی اس کے سب سے پہلے اس کے دلہا کو دیکھنا چاہیے، اس کو ٹی وی بنا لے، مووی بنانے والا سب سے پہلے دیکھ کے چلا جاتا ہے، اور ہماری بقیہ زندگی بھی ساری اسلام سے دور ہوتی جا رہی ہے۔ اس کے لیے دعا بھی کریں کہ اللہ پاک ہمیں پھر سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو نمونہ زندگی کا دے کر کے گئے، اس کے اوپر پورے پہ پورے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ جو شخص کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے وہ جنت میں میرا پڑوسی ہوگا۔ 300 مرتبہ درود شریف پڑھنا کثرت میں شمار ہو جاتا ہے۔ 300 مرتبہ درود شریف روزانہ پڑھنے کا معمول بنائیں تاکہ اللہ کے محبوب سے محبت ہو جائے اور ہماری زندگی کا رخ بدل جائے۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ، ہم سب جتنے یہاں آئے ہیں، اللہ ہم سب کے آنے کو قبول فرما لے گا۔ ہم سب جہاں تیرے پاک نام کی برکت سے جمع ہوئے ہیں، اللہ ہم سب کو اپنی اور اپنے پاک حبیب علیہ السلام کی محبت عطا فرما دے۔ اے اللہ، پوری دنیا میں جہاں جہاں ہمارے مسلمان بھائی مظلوم ہیں، اللہ تو مسلمانوں کی مدد فرما دے۔ کیوبا میں ہمارے مسلمان بھائی سن 2000 سے قید ہیں، 4 فٹ کے پنجروں میں بند ہیں۔ اے اللہ، عید وہاں، شبرات وہاں، 10 سال بیت گئے، اللہ ان کی رہائشی غیب سے صورتیں پیدا فرما دینا۔ اللہ، ہم نے کبھی ان کو یاد بھی نہیں کیا، کسی نشست میں ہم نے اپنے کیوبا کے مسلمان بھائیوں کو یاد نہیں کیا۔ اللہ، تو ہمیں ان کے لیے دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ ہمارے پورے ملک سے بے شمار لوگ لاپتہ ہیں، یا اللہ جتنے بھی لوگ لاپتہ ہیں سب کی باعث تنہائی اپنے گھروں میں ان کے مقدر میں فرمانا۔ یا اللہ، پورا ملک ہمارا لہو لہو ہو گیا، ہماری تمام سرحدیں خون سے تر ہو گئی، ہمارے بوڑھے، ہمارے بچے معصوم، ہماری عزت والی مائیں بہنیں بے آبرو ہو گئی۔ یا اللہ، تو مسلمانوں کے حال پہ رحم فرما دے۔ اے اللہ، اے اللہ، ہم بہت زیادہ مشکلات میں گر گئے، بے حیائی، بے دینی، یا اللہ ہماری طرف سیلاب کی طرح آ رہی ہے۔ اے اللہ، ہمارے جان کی، مال کی، عزت کی آبرو کے حفاظت فرما دے۔ اے اللہ، ہم شرمندہ ہیں، ہم شرمندہ ہیں۔ یا اللہ، تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو زندگی کے طریقے میں لے کر کے گئے، ہماری زندگیاں اس سے دور ہوتی جا رہی ہیں۔ یا اللہ، ہم شرمندہ ہیں، آج کی نشست میں عہد کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے محبوب کی ایک ایک سنت کو انشاءاللہ زندہ کریں گے۔ اللہ، ہمیں تو استقامت عطا فرما دینا۔ اے اللہ، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، نہ معلوم کس وقت آپ کی طرف سے بلاوا آ جائے۔ یا اللہ، جب تیرے حضور پیشی ہو، اللہ شرمندگی نہ ہو، اللہ ہم سب کو معاف فرما دے۔ یا اللہ، ہم توبہ کرتے ہیں آج کی نشست میں۔ یا اللہ، آپ فرماتے ہیں اولئک یبدل اللہ سیئات حسنات، کہ جب انسان شرمندہ ہوتا ہے میرے آگے
ساتھ ایسا ہی معاملہ فرما دے. ہمارے جو عزیز و غالب دوست احباب اس دنیا سے چلے گئے اللہ سب کی قبروں کو منور فرمانا. یا اللہ یہ پورے پاکستان 27 رمضان مبارکوں میں عطا کیا تھا، یہ ٹکڑا یا اللہ اس کی ہمیں حفاظت کی توفیق عطا فرمانا. یا اللہ اسلام کی دین کی بہاریں ہم بھی یہاں دیکھ لیں. ہمارے آباء و اجداد نے بڑی قربانیاں دے کر کے 50-60 ہزار کے قریب ہماری نوجوان بہنیں ادھر رہ گئی، ہمارے بوڑھے شہید ہوئے، ہمارے بچے معصوم کٹے. اللہ اتنی قربانیوں کے بعد یہ تو نے ٹکڑا دیا تھا، اللہ اس کی حفاظت کی ہم سب کو توفیق عطا فرمانا. اے اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرمانا، جو نہیں مانگ سکے تو اس سے مانگنا چاہیے تھا وہ بھی عطا فرمانا. بہت تھوڑا مانگا ہے، اپنی شان کے مطابق بہت زیادہ عطا فرمانا. جو ساتھی دوست احباب بیمار ہیں اللہ سب کو صحت اور تندرستی عطا فرمانا. جو مقروض ہیں انہیں قرضے سے رہائی عطا فرمانا. جو تنگ دست ہے اللہ انہیں کشادہ دستی عطا فرمانا. اور جن ساتھیوں نے یہ مجلس سجائی ہے ہمارے اشرف بھائی اور جتنے ہمارے اس کے متعلقین ہیں، یا اللہ سب کے علم میں عمل میں عمر میں برکت عطا فرمانا. اور ان لوگوں کو اور زیادہ حکمت اور توفیق کے ساتھ اپنے دین کے لیے قبول فرمانا. اے حبیب خدا روز و شب صبح و شام آپ پہ عرب و درود، آپ پہ خرم و سلام. وصلی اللہ تعالی علی خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. محترم احباب، میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اسی جگہ موضوعات پر لیکچر ہوتا ہے، خواتین کے لیے باپردہ انتظام ہوتا ہے. تو آپ سے گزارش ہے کہ اسی طرح ہر ہفتے جمعے والے دن ہر جمعے کو مغرب کے بعد اسی وقت پر اسی جگہ لیکچر ہوتا ہے. آپ سب سے گزارش ہے کہ خود بھی تشریف لایا کریں اور دوستوں احباب کو بھی لایا کریں.